معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ جالندھر اور اس کے مضافات۔ جالندھر کی سرگزشت۔ جناب محمد اشرف صاحب رقم طراز ہیں۔ میں جالندھر شہر کی بستی غزہ کا رہنے والا ہوں۔ عید الفطر کے روز صبح 8 بجے سے 1 بجے تک کرفیو کھولا گیا۔ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہم نے دیکھا کہ شہر جالندھر کے سر پر دھوئیں کے مہیب بادل چھا رہے ہیں۔ بستیات میں مسلمانوں کی ٹھوس اکثریت تھی، اس لیے بستیات محفوظ رہیں۔ شہر کی حالت خراب ہوئی تو شہر کے لوگ بستیوں میں پناہ لینے لگے اور بالآخر وہاں سے بھی حکمن اٹھا دیے گئے اور چھاؤنی کے کیمپ میں جانے لگے۔ ہماری بستی کے چاروں طرف مسلمان رجمنٹ کا پہرا تھا، اس لیے جالندھر شہر اور گرد و نواح کی تمام بستیوں کے خالی ہونے کے بعد بھی بستی غزہ کے مسلمان اپنے گھروں میں مقیم رہے۔ 7 ستمبر کو مسلم بہار رجمنٹ کے افسر نے کہا کہ پرسوں تک تمام مسلمان کیمپ میں چلے جائیں کیونکہ ہمیں واپس بلا لیا گیا ہے اور ہماری جگہ ڈوگرا فوج متعین ہو رہی ہے۔ 8 ستمبر کو ہم بھی گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ ایک رات بستی کے اڈے پر گزاری۔ بارش ہو رہی تھی لیکن ہم ڈر کے مارے گھر نہیں جا سکتے تھے۔ صبح کو مبلغ 170 روپے کرایہ دے کر ایک بیل گاڑی کا انتظام کیا جس پر سامان لاد کر ہم کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ کیمپ میں داخل ہوتے وقت تلاشی لی جاتی تھی۔ ہم نے فوجی سپاہی کو 5 روپے دے کر تلاشی سے مخلصی حاصل کی۔ کیمپ میں راشن کی بڑی تکلیف تھی۔ گرد و نواح کے دیہات سے خورد و نوش کا سامان قیمتاً مل جاتا تھا۔ گندم 1 روپیہ سیر اور چنے 2 روپے سیر تک بک رہے تھے۔ پانی کی بہت دقت تھی، لوگ جوہڑوں کا پانی پینے پر مجبور ہو رہے تھے۔ ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تو کیمپ تبدیل کر کے پولیس لائن کے قریب کے میدان میں لگایا گیا۔ اس نئے کیمپ میں 3 دن موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ بارش تھمنے پر سڑک پر نکل کر دیکھا تو 20 لاشیں بے گور و کفن پڑی نظر آئیں۔ 5 اکتوبر کو گڑھا کیمپ میں جانے کا حکم ملا، وہاں سے اسپیشل ٹرینیں چل رہی تھیں۔ ہم 7 اکتوبر کو ریل گاڑی پر سوار ہو کر لاہور چھاؤنی میں پہنچے۔ کیمپ میں جانے کے بجائے ہم شہر میں چلے گئے۔ جب یہاں کام نہ بنا، سکونت کے لیے مکان تک نہ ملا اور نہ حصول معاش کا کوئی سہارا نظر آیا تو ہم پشاور آ گئے۔ یہاں ہمیں مکان بھی مل گیا اور دکان بھی میسر آ گئی۔ سب ہیڈنگ جالندھر کے مضافات۔ لندن کے اخبار ٹائمز نے 25 اگست کی اشاعت میں اپنے نامہ نگار کا حسب ذیل بیان شائع کیا۔ ان دنوں مشرقی پنجاب میں قتل عام، ہلاکت اور بربادی کا جو طوفان برپا ہے وہ جنگ کے دہشت ناک مناظر سے کئی ہزار گنا زیادہ ہولناک ہے۔ یہ ایک عام رائے ہے جو فوج کے برطانوی اور ہندوستانی افسر اپنے چشمدید حالات کی بنا پر ظاہر کر رہے ہیں۔ سکھ جنگ و جدال کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ وہ مشرقی پنجاب کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کر رہے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ ہزاروں کو مغرب کی طرف راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں، مکانوں اور گاؤں کو آگ لگا رہے ہیں، بلکہ وہ غیظ و غضب میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ کہیں کہیں اپنے مکانوں کو بھی نذر آتش کر دیتے ہیں۔ سفاکی کے اس کھیل کو اونچے طبقے کے سکھ لیڈروں نے منظم طریقے سے چلایا ہے۔ یہ کھیل نہایت باقاعدہ طریقے سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایک علاقے کے بعد دوسرے علاقے کی باری آتی ہے۔ امرتسر اور جالندھر ایسے بعض بڑے بڑے شہروں میں اب خاموشی طاری ہے کیونکہ وہاں ایک مسلمان متنفذ بھی باقی نہیں رہا۔ میں نے ہفتے کے آخری دن ہوائی جہاز میں بیٹھ کر دیکھ بھال کی۔ مجھے کوئی 50 گاؤں جلتے ہوئے نظر آئے۔ سکھوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا جتھا جو 50 سے لے کر 100-200 افراد پر مشتمل ہوتا ہے کسی گردوارے میں جمع ہو جاتا ہے اور اکا دکا مسلمانوں کو قتل کرنے کی وارداتیں شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے جتھے سکھ ریاستوں سے آ کر ادھم مچا رہے ہیں۔ ہر جتھے کے پاس 1-2 آتشی ہتھیار، فوجی اور دیسی ساکھ کے بم، نیزے، بھالے، ٹوکے اور کرپانیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس لاٹھیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں کے کسی گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے
سکھ جمع ہونے لگتے ہیں تو مسلمان گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر نعرے بجاتے ہیں تاکہ گرد و نواح کے مسلمان ان کی مدد کے لیے جمع ہو جائیں۔ وہ حملہ آوروں پر اینٹیں اور پتھر پھینکنے کا سامان فراہم کرنے لگتے ہیں۔ سکھ جنگی طریقے سے حملہ کرتے ہیں۔ پہلے وہ بندوقوں اور رائفلوں سے گولیاں برساتے ہیں تاکہ مسلمان چھتوں پر سے اتر آئیں۔ حملے کی دوسری لہر میں سکھ مسلمانوں کے گھروں پر بم پھینکتے ہیں، اور جب مسلمان سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے یا چھپنے لگتے ہیں تو سکھوں کا جتھا کرپانیں اور بھالے لے کر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ حملہ آوروں کی آخری لہر، جو لمبی لمبی داڑھیاں رکھنے والے پینشن خور بوڑھے فوجیوں پر مشتمل ہوتی ہے، مشعلیں ہاتھ میں لیے آگے بڑھتی ہے۔ یہ لوگ آگ لگانے کے ماہر ہوتے ہیں اور گھروں کو آگ لگاتے جاتے ہیں۔ جو مسلمان جان بچا کر بھاگتے ہیں انہیں گھڑ سوار سکھ کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ قاتل سورمے نہیں بلکہ انتہا درجے کے بزدل لوگ ہیں، لیکن وہ مسلح ہیں اور ملکی حکام کی سریح اور سرگرم امداد سے نہتے دیہاتیوں پر حملے کرتے ہیں۔ مسلح سکھ پولیس بھی ان کی مدد کرتی ہے اور فوج بھی انہیں معطل رہ کر مدد دیتی ہے۔ برطانوی افسروں نے ایسے جتھے دیکھے ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی نیزے اٹھا کر شامل ہیں۔ لرزہ خیز مظالم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ لاشوں تک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کو بلا امتیاز کاٹ ڈالا گیا۔ ایک گاؤں کی 50 لاشوں میں سے 30 عورتوں کی تھیں۔ ان جتھوں کی قیادت سابق فوجی سپاہی اور افسر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بزدلوں کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک جتھے نے، جو پوری طرح مسلح تھا، مسلمانوں کی 15 بستیاں تاراج کیں اور 500 کے قریب مسلمان تہہ تیگ کر ڈالے۔ لیکن ایک گاؤں کے مسلمانوں نے، جن کی جمعیت کچھ زیادہ نہ تھی، رائل انڈین آرمی کور کے ایک سابق کپتان کی سرکردگی میں اس جتھے کا مقابلہ کیا اور ان کے 6 آدمی گرا کر اسے شکست دی۔ 2 برطانوی افسروں نے سکھوں کے ایک ہجوم کو، جو ریلوے ٹرین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، منتشر کر دیا۔ آسٹر ایئر کرافٹ کے ایک نوجوان ہوا باز نے محض روشنی کے گولے پھینک کر کئی جتھوں کو منتشر کر دیا۔ جناب برکت علی صاحب لکھتے ہیں، میں 15 اگست دہلی سے اپنے گاؤں 2 گھڑی پہنچا، جو جالندھر شہر سے 4-5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وقت ہوشیارپور کی تحصیل میں فسادات شروع ہو چکے تھے اور یہ آگ منظم سازش کے ماتحت تحصیل جالندھر کی طرف پھیل رہی تھی۔ ہمارے علاقے میں سب سے پہلے 19 اگست کو موضع تلونڈی میں سکھوں نے وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ دن کے وقت تھانہ قصبہ آدم پور کا سکھ تانے دار اس گاؤں میں آیا اور مسلمانوں کو تسلی دے گیا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال تک باقا نہیں کر سکے گا۔ اسی رات کو گاؤں پر حملہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر گاؤں کا صفایا کر دیا گیا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں 50 مسلمان شہید ہوئے اور 10 زخمی۔ باقی لوگوں نے بھاگ کر 2 گھڑی میں پناہ لی۔ 20 اگست کو شام کے قریب سکھوں کا ایک جم گفیر 2 گھڑی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس لشکر کا سرگنا موضع چنڈو سنگھ والا کا سکھ ذیلدار ہزارہ سنگھ تھا۔ مغرب کے قریب مقابلہ ہونے لگا۔ بلوچ رجمنٹ کی ایک گارد بروقت پہنچ گئی، جس نے سکھ حملہ آوروں پر فائر کر کے انہیں بھگا دیا۔ سکھ بھاگتے وقت اپنا بہت سا سامان مثلاً گھوڑے، بم اور تلواریں وغیرہ پیچھے چھوڑ گئے۔ مسلمانوں کے دوسرے جتھے اس وقت تک ستووالی، کالا بکرا، بھوگپور، بھٹے، سرائے خاص وغیرہ دیہات کو تاراج کر چکے تھے۔ 16 اگست کو آدم پور پر حملہ ہوا۔ آدم پور میں پولیس اور فوج کی چوکیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود شام کے 4 بجے حملہ ہو گیا۔ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے مکانوں میں آگ لگانے لگے۔ اسکیم یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کے اندر ہی زندہ جلا دیا جائے۔ بازاروں اور گلیوں میں پولیس گشت کر رہی تھی۔ وہ مسلمانوں کو باہر نکلنے سے روک رہی تھی۔ جو مسلمان چھتوں پر چڑھ کر حملہ آوروں پر اینٹیں برساتے تھے، انہیں گولی کا نشانہ بنا لیا جاتا تھا۔ جو لوگ بھاگتے تھے انہیں سکھ کرپانوں سے کاٹ ڈالتے تھے۔ آدم پور میں 300 کے قریب مسلمان مرد، عورتیں اور بچے شہید کر دیے گئے۔ باقی ماندہ مسلمان بھاگ نکلے اور 2 گھڑی میں جمع ہونے لگے۔
آدم پور کا ایک معزز مسلمان اپنے کنبے سمیت تانگے پر سوار ہو کر چلا تھا کہ تھانے کے قریب پولیس کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس معزز مسلمان اور تانگے والے کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی لڑکیوں کو اٹھا لے گئے اور اس کی بیوی کو جو حاملہ تھی نزدیک کے کھیت میں لے گئے۔ وہیں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا جسے سکھوں نے مار دیا اور ماں سے کہنے لگے کہ تو گائے کا گوشت کھایا کرتی تھی، اب اپنے بچے کا گوشت کھا۔ 4 دن کے بعد یہ عورت ایک شریف ہندو کی مدد سے دوگڑی پہنچی جس نے اپنی داستان درد سنائی۔ 16 اگست سے لے کر 21 اگست تک موازات گول پنڈ، محمد پور، جگٹی، نگل، سرالا، بڈالہ، کڈیانہ، سوما، کوجے، کراڑی اور لسیاں کو سکھ جتھوں نے تاراج کیا۔ موزہ کوجے کے مسلمانوں نے شدید مقابلہ کیا لیکن آتشی اسلحے کے مقابلے میں عاجز آ گئے۔ ان دیہات کے کچھ لوگ نورپور کے کیمپ میں چلے گئے جو جالندھر سے جانب شمال دسوہا کی طرف جانے والے سڑک پر 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور کچھ دوگڑی میں پناہ گزین ہوئے۔ 1 ستمبر کو دوگڑی کے 5 آدمی جالندھر شہر کے دوآبا کالج کے قریب ہندو طالب علموں نے شہید کر دیے۔ اسی روز پنڈت جواہر لال نہرو، مسٹر لیاقت علی خان اور سردار شوکت حیات وغیرہ نے موزہ جنڈو سنگھ والا میں کانفرنس منعقد کی۔ پنڈت نہرو کی امن کی اپیل کے جواب میں ہزارہ سنگھ ذیلدار نے کہا کہ ہم تو راولپنڈی اور مغربی پنجاب کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے، تم سے جو بنتا ہے کر لو۔ چونکہ دوگڑی کے ارد گرد کے تمام دیہات تباہ و برباد ہو چکے تھے، اس لیے دوگڑی میں پناہ گزینوں کی جمعیت بہت بڑھنے لگی۔ انتظام کے لیے ڈوگرا فوج آئی جو مسلمانوں کو تنگ کرتی تھی، اس لیے دوگڑی کے باشندے اور وہاں جمع ہونے والے پناہ گزین وہاں سے اٹھ کر چوڑ والی کے کیمپ میں چلے گئے جو جالندھر سے ہوشیار پور کو جانے والی سڑک پر جالندھر سے 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔